گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مذکورہ بالا جملہ 1974 میں گورنر ہاؤس لاہور میں بولا تھا۔ بھٹو صاحب ایٹم بم بنانے کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہالینڈ سے پاکستان لائے۔ پاکستان نے ایٹم بم تو بنا لیا، لیکن بھٹو اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان دونوں کو عبرت کی مثال بھی بنا دیا گیا۔ آج پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن یہ ایٹمی طاقت ان تمام عالمی قوتوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے جو پاکستان کی ایٹمی ہتھیاروں سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ممتاز دانشور، محقق اور استاد پروفیسر فتح محمد ملک نے اپنی آپ بیتی میں بہت سے تاریخی واقعات بیان کیے ہیں جن کے وہ عینی شاہد ہیں۔ 1974 میں حنیف رامے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ وہ فتح محمد ملک صاحب کو ڈیپوٹیشن پر محکمہ تعلیم سے محکمہ اطلاعات میں لے آئے۔ ملک صاحب وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بن گئے۔ جس روز بھارت نے راجستھان کے علاقے پوکھران میں ایٹمی دھماکہ کیا تو اگلے روز وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو رد عمل دینے کے لیے لاہور آئے۔ گورنر ہاؤس میں ان کے لیے بہت بڑا اسٹیج تیار کیا گیا جس پر تمام صوبائی حکومتوں کے نمائندے موجود تھے۔ اس موقع پر بھٹو نے کہا کہ ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے، اگر ہمیں گھاس کھانا پڑی تب بھی ہم ایٹم بم بنائیں گے۔ فتح محمد ملک صاحب نے چند روز قبل شائع ہونے والی اپنی آپ بیتی آشیانہ غربت سے آشیاں در آشیاں میں لکھا ہے کہ بھٹو صاحب نے جب یہ اعلان کیا تو سامعین میں جوش و خروش نظر آیا، لیکن اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اہل اختیار پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر کچھ ہی عرصے میں حنیف رامے سمیت کئی اہم شخصیات پیپلز پارٹی سے بھاگ نکلی۔ ملک صاحب امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی، جرمنی کی ہائیڈل برگ یونیورسٹی اور روس کی سینٹ پیٹرز برگ یونیورسٹی کے علاوہ پاکستان کی کئی درسگاہوں میں پڑھا چکے ہیں اور اسی لیے ٹھوس ثبوت کے بغیر کوئی دعویٰ نہیں کرتے۔ انہیں یقین ہے کہ بھٹو کو ایٹمی پروگرام سے باز رکھنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر کے ذریعے دھمکی دی گئی، لیکن جب بھٹو باز نہ آئے تو انہیں ایک خوفناک انجام سے دوچار کیا گیا۔ ملک صاحب کی آپ بیتی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سیاسی لیڈر جب مقبولیت کی انتہا پر پہنچتا ہے تو پھر مقبولیت کو قائم رکھنا ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ ایک معمولی سی غلطی اور قول و فعل کا تضاد اسے ہیرو سے ویلن بنا دیتا ہے۔ ملک صاحب لکھتے ہیں کہ 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو پنجاب میں اتنے مقبول تھے کہ سفید ریش بزرگ کہا کرتے تھے، اگر بھٹو کسی کتے کے گلے میں اپنی پارٹی کا ٹکٹ لٹکا دے تو ہم اسی کتے کو ووٹ دیں گے۔ جب بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تو اپنی پارٹی کو مضبوط نہ کر سکے۔ پیپلز پارٹی نظریاتی کارکنوں اور ابن الوقت جاگیرداروں کی لڑائی کے باعث کمزور ہو گئی۔ ملک صاحب لکھتے ہیں کہ افسوس صد افسوس، پیپلز پارٹی کے جیالوں کو یہ احساس ہی نہ ہوا کہ جنرل یحییٰ خان اور اس کے سرپرست امریکی سامراج نے اسے پے در پے ناکامیوں کے بعد مجبوری میں بھٹو کو اقتدار دیا تھا، اور جب بھٹو نے سامراج کو ناراض کر دیا تو انہیں گرانے کے لیے جنرل ضیاء الحق کو استعمال کیا گیا۔ ملک صاحب بتاتے ہیں کہ ایک طرف ڈاکٹر مبشر حسن جیسا پڑھا لکھا آدمی ملک معراج کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، دوسری طرف مولانا کوثر نیازی نے خورشید حسن میر جیسے نظریاتی لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ملک صاحب فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی اور احمد فراز سمیت کئی شاعروں اور ادیبوں کے ذاتی دوست۔ احمد ندیم قاسمی ترقی پسند تھے لیکن فیض صاحب سے نالاں رہتے تھے۔ وزیر تعلیم عبدالحفیظ پیرزادہ کی طرف سے فیض صاحب کو اور وزیر اطلاعات کوثر نیازی کی طرف سے احمد فراز کو تنگ کیا جاتا تھا۔ فیض صاحب کو بھٹو نے اپنا کلچرل ایڈوائزر بنایا لیکن پیرزادہ نے انہیں بھگا دیا۔ فراز صاحب محکمہ اطلاعات کے ایک ذیلی ادارے سے وابستہ تھے، کوثر نیازی نے ان کا تبادلہ قلات کروا دیا۔ یہ سازش کامیاب نہ ہوئی تو کوثر نیازی نے فراز کو توہین رسالت کے الزام میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن فتح محمد ملک نے احمد فراز کو اس سازش سے بچا لیا۔ جب بھٹو حکومت کو ختم کر دیا گیا تو پیرزادہ اور کوثر نیازی نے پارٹی چھوڑ دی، لیکن فیض اور فراز جیسے لوگ آمریت کے خلاف مزاحمت کرتے رہے۔ ملک صاحب بتاتے ہیں کہ جنرل ضیاء کے دور میں فیض احمد فیض جلا وطنی کے عذاب میں مبتلا رہے۔ فیض صاحب کو بار بار بھارتی حکومت نے مختلف یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے عہدے پیش کیے لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک دفعہ بھارت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی نے دہلی میں فیض صاحب کی سالگرہ منائی۔ اس موقع پر
فیض صاحب نے کہا کہ میری پذیرائی دراصل میرے وطن کی پذیرائی ہے۔ یہ خبر پاکستان پہنچی تو جنرل ضیاء نے فیض صاحب کو پاکستان کی واپسی کی دعوت دی۔ فیض صاحب واپس آئے اور ان کی جنرل ضیاء سے ایک خاموش ملاقات ہوئی، جس کی روایت فیض صاحب نے صرف فتح محمد ملک اور بیگم سرفراز اقبال کو سنائی۔ ملک صاحب کی آپ بیتی میں کچھ اور بزرگوں کی عظمت کے واقعات بھی موجود ہیں۔ بھٹو صاحب کے دور میں نئی گاڑی خریدنے کے لیے پرمٹ جاری ہوتے تھے، جس کی فیس 10,000 روپے تھی۔ ایک دفعہ ملک صاحب کو پتہ چلا کہ معروف صحافی شورش کاشمیری گاڑی خریدنا چاہتے ہیں۔ ملک صاحب نے ان کے لیے ایک پرمٹ کا بندوبست کیا اور ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شورش کاشمیری نے بڑے احترام سے یہ پرمٹ واپس کر دیا۔ تحریک ختم نبوت میں پنجاب پولیس جاوید ہاشمی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مجیب الرحمان شامی نے جاوید ہاشمی کو اپنے گھر چھپا لیا۔ ملک صاحب نے پولیس کو ہاشمی کی گرفتاری سے منع کر دیا۔ جب وفاقی حکومت نے ملک صاحب سے وجہ پوچھی تو انہوں نے دلیل دی کہ ہاشمی تو ایک گھر میں چھپا بیٹھا ہے، کوئی تقریر نہیں کر رہا، تو اسے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ملک صاحب نے آپ بیتی میں بھٹو کی کتاب آزادی مہم پر پورا باب شامل ہے۔ یہ کتاب 1969 میں لکھی گئی، جس میں بھٹو نے کہا کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں، ہمارے دشمن کا دوست ہے، اور دشمن کے دوست کی غلامی پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ امریکہ چاہتا ہے پاکستان کو بھارت کا غلام بنا کر رکھے۔ شاید ملک صاحب نے یہ باتیں آج کی پیپلز پارٹی کے لیے لکھی تھی۔ 2012 میں وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے ریکٹر تھے۔ ایک عرب ملک کے دباؤ پر پیپلز پارٹی کی حکومت نے انہیں ان کے عہدے سے فارغ کر دیا، جس کا ذکر وکی لیکس میں بھی آیا۔ ملک صاحب نے اپنی آپ بیتی کے اختتام میں لکھا ہے کہ ہمیں مغربی سامراج اور عرب ملوکیت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے غلامانہ طرز فکر کو جرأت اظہار اور خود مختاری میں تبدیل کرنا ہے۔ ملک صاحب کی آپ بیتی ختم کرنے کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا، لیکن اس ایٹم بم کو ان سے کیسے بچائیں جن کے سامنے ہم ہاتھ پھیلانے رکھے۔